اگر جو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف لوگ نکالنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتی تو میں آج پارٹی کے عمران خان کے کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں، شہباز شریف اور ثناء اللہ کنٹینر ہٹا دو اور گرفتاریاں ہٹا دو اور پھر دیکھو لگ پتا جائے گا۔ اسلام آباد جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے، اس حق کی خاطر ہمارے کارکنوں کو یہاں جمع ہونے دو اور اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے دو تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کھڑے ہیں آپ اور کہاں آپ کی عوامی حیثیت آج کیا ہے، کیا پذیر آئی ہے آپ کی لوگوں میں۔ آپ نے ان 2 ماہ کے اندر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا، اور 10 تاریخ کو جو ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے اس کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا ہوگا، اور آپ کو ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ اور میرا آخری نقطہ ہے کہ پنجاب میں ایک میدان لگنے والا ہے، لگ چکا ہے، درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، اور 20 حلقوں میں پنجاب کی جو لوٹے تھے وہ گئے اور وہاں اب ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے، نیشنل کاؤنسل کے جتنے ممبران ہیں آپ ان 20 حلقوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، جہاں آپ کا اثر ہے آپ وہاں کینڈیڈیٹ کو نہ دیکھیں، عمران خان کو دیکھیں، وہاں آپ کینڈیڈیٹ کو نہ دیکھیں، وہاں کسی ذات کو نہ دیکھیں، وہاں بلے کے نشان کو دیکھیں، اور وہاں بلے کی کامیابی کے لیے اور عمران خان کی جو ہے سیاسی عظمت کے لیے از خود والنٹیئر کریں کہ میرا ووٹ نہیں ہے، میں سپورٹ کر سکتا ہوں، میں اگر وہاں میری برادری نہیں ہے تو میں آپ کو پیمفلٹ بنوا کے دے سکتا ہوں، میں آپ کو جھنڈا پہنچا کے دے سکتا ہوں، میں آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کر سکتا ہوں، میں پولنگ ڈے پہ آپ کی پولنگ کی نگہداشت کر سکتا ہوں، میں کسی کو کھانا پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ہے جب اس جذبے سے تحریک انصاف انشاءاللہ اترے گی میدان میں تو انشاءاللہ 17 جولائی کو ایک نیا نتیجہ ہوگا، اور اس نتیجے کی بنیاد پر بنے گی عمران خان کی 2/3 اکثریت کی تحریک انصاف کی حکومت۔ شکریہ جی۔ عمران خان صاحب، سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب، نیشنل کاؤنسل کے ممبرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب پارٹی کے صرف چیئرمین نہیں ہیں، اس پارٹی کا چیئرمین ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ عمران خان صاحب اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں۔ چیئرمین میں اور بانی چیئرمین میں بہت فرق ہوتا ہے، اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ وہ شخصیت جس نے ایک نیا پودا لگایا، وہ شخصیت جس نے ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر جرت کی ٹو بریک دا مولڈ، اور وہ آسان نہیں ہے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم انگلینڈ میں، جو کہ ڈیموکریسی کی ویلیوز بہت گہری ہیں، وہاں نہیں ٹوٹ سکا۔ کنزرویٹو، لبرل ڈیموکریٹس آئے لیکن محدود۔ امریکہ جو بڑا فخر کرتا ہے ڈیموکریسی کی پر، آج بھی وہاں تیسری قوت بننے کی لوگوں نے کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے۔ ریپبلکنز، ڈیموکریٹس، اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ پاکستان ایک واحد الحمدللہ ایک ایسی مثال ہے تحریک انصاف جس نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر اپنا وجود قائم کیا، اور اس کی وجہ عمران خان ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا ویژن ہے، اس کی پہچان ہے۔ آج پہچان تو عمران خان کی پہلے بھی تھی، بحیثیت ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ، بحیثیت ایک فلنتھروپک ورکر، ان کی پہچان تھی، لیکن سیاست میں انہوں نے اپنی پہچان بڑی مشکل سے کروائی، اور 26 سال کا سفر وہ خود جانتے ہیں کتنا کٹھن تھا وہ سفر، اور کتنا ان کو طنزیہ جملے سننے پڑے
کتنے جواب ملے اور کتنے نشیب و فراز سے یہ دو چار ہوئے، وہ پوری تاریخ جو ہے اور وہ جو لمحات ہیں وہ ان کے سینے میں نقش ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کہ آسان نہ تھا۔ آج پاکستان کو پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، اور وہ ہے ایک ایسی جماعت جو وفاق کی سوچ رکھتی ہے، ایک ایسی جماعت جس کی اہمیت، افادیت، نظریہ پاکستان کے ہر صوبے میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں پھیل چکا ہے، اور جس کا کارکن پاکستان کے شہر میں، دیہات میں پھیل چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں 2013 میں آپ نے ایک عروج دیکھا اور پھر آپ نے انتخابات کے نتائج دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 میں آپ نے ایک نئی جد و جہد دیکھی، اور اس جد و جہد نے آپ کو پنجاب میں اور آپ کو خیبر پختونخوا میں اور آپ کو مرکز میں اور آپ کو آزاد کشمیر میں اور آپ کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کا موقع عنایت کیا، اور بلوچستان میں کلوشن کی حد تک اور سندھ میں ایک مؤثر اپوزیشن کی حد تک آپ نے ایز اے پارٹی جنم لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ ہے مرحلہ ایک عوامی جماعت جو نیچے سے اٹھی ہے۔ جماعتیں اگر آپ جائیں الیکشن کمیشن میں تو آپ کو 200 یا 190 کے قریب رجسٹرڈ جماعتیں دکھائی دیں گی، لیکن جو معنی رکھتی ہیں جماعتیں ان کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی اور ان کی عمر جو ہے محدود ہوتی ہے۔ کچھ جماعتیں ہوتی ہیں جو نیچے سے جنم لیتی ہیں، اور جب وہ نیچے سے جنم لیتی ہیں اگر ان کو مخلص قیادت مل جائے اور قیادت کے ساتھ نظریہ جڑ جائے تو وہ جماعتیں رہتی ہیں۔ کانگریس بنی ہندوستان کی آزادی سے پہلے، آج بھی موجود ہے۔ بہت سی جماعتیں تحریکوں میں شامل ہوتی ہیں، آزادی کی تحریکوں میں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ مورخ اس بات کو لکھے گا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی میں عمران خان کی تحریک انصاف نے کردار ادا کیا۔ وہ آزادی جو ہم غربت سے چاہتے ہیں، وہ آزادی جو ہم مفلسی سے چاہتے ہیں، وہ آزادی جو ہم جہالت سے چاہتے ہیں، وہ آزادی جو ہم بیرونی قرضوں سے چاہتے ہیں، وہ آزادی جو ہم باہر کی سپانسرڈ حکومتوں سے چاہتے ہیں، اس آزادی کی بنیاد عمران خان رکھ چکے ہیں۔ اور اس تحریک میں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نیشنل کونسل کے ممبرز، تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب حقیقی آزادی کی جد و جہد تھی تو میں بھی تھا، میں بھی تھی۔ خواتین بھی کہہ سکتی ہیں اور مرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جس کو ہرگز ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ خدا نہ خواستہ یہ ضائع ہو گیا تو پاکستان کی عوام اور قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ایک بات 1 منٹ کے لیے اور کرنا چاہوں گا۔ آپ پر ایک امتحان آیا ہے، کئی امتحان آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 126 دن کا امتحان اس ڈی چوک میں پاس کیا ہوا ہے، دھرنے دیے ہیں، مارے کھائی ہیں، شیلنگ کھائی ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 25 مئی کو کہاں تھے لوگ؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں 25 مئی کو جن ہماری خواتین نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جن کی گھروں کی دہلیز پھلانگی گئی، جن کے گاڑیوں پر پتھراؤ اور ڈنڈے برسائے گئے، جن کے بچوں پر شیلنگ کی گئی، ننھے بچوں پر جو شیلنگ کی گئی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ اور میں